افغانستان اور پاکستان کا تعلق ایک ہاتھ کی دو انگلیوں کی طرح ہے، یعنی اگر ہاتھ کی ایک انگلی میں تکلیف ہوگی تو دوسری انگلی تک اس کا اثر ضرور جائے گا۔ پاکستان نے افغانستان کی تقریباً ہر جنگ میں حصہ لیا، چاہے وہ رشین افغان وار ہو یا طالبان اور امریکہ کے درمیان جنگ۔ پاکستان افغانستان اور افغانیوں کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہا، بلکہ پاکستان نے تقریباً 30 لاکھ افغان مہاجرین کو نہ صرف 40 سال تک پاکستان میں پناہ دی بلکہ روزگار بھی مہیا کیا، اور ان میں سے کئی افغانی آج بھی پاکستان کا نیشنل آئی ڈی کارڈ لیے پاکستان کے اندر موجود ہیں۔ پاکستان افغانستان کو اپنے گرم پانی تک رسائی دیتا ہے، جس کی مدد سے افغانستان پوری دنیا تک تجارت کرتا ہے۔ دنیا کے تقریباً تمام اسلامی ممالک میں پاکستان کا ایک اہم کردار ہے، اور یہ مسلم ممالک پاکستان کی کسی بات کو بھی رد نہیں کرتے، کیونکہ پاکستان دفاعی لحاظ سے انتہائی طاقتور ہے۔ لیکن پھر یہاں سوال یہ ہے کہ پاکستان کے پڑوس میں موجود یہ ملک جس کی مدد کے لیے پاکستان ہر وقت تیار رہتا ہے، وہ پاکستان اور اس کے لوگوں سے نفرت کیوں کرتا ہے؟ اس ملک کے لوگ پاکستان سے انتہائی نفرت کا اظہار کیوں کرتے ہیں؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالات اس وقت خراب ہوئے جب جنرل پرویز مشرف نے امریکہ کو افغانستان کے خلاف فضائی اڈے فراہم کیے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ نفرت چند مہینوں یا سالوں کی نہیں بلکہ کئی دہائیوں کی ہے۔ 1947 میں جب پاکستان وجود میں آیا تو افغانستان وہ سب سے پہلا ملک تھا جس نے پاکستان کو ماننے سے انکار کیا تھا، اور صرف یہی نہیں، افغانستان پوری دنیا کا صرف واحد ایک ایسا اسلامی ملک تھا جس نے اقوام متحدہ میں پاکستان کے خلاف ووٹ کاسٹ کیا تھا، حالانکہ بھارت نے بھی ایسا قدم نہیں اٹھایا۔ اب یہاں ایک سوال اور بھی ہے کہ افغانستان کا پاکستان کے ساتھ یہ رویہ ہونے کے باوجود پاکستان افغانستان کی ہر جنگ میں ہمیشہ کیوں کود پڑتا ہے؟ کیوں پاکستان نے 30 لاکھ افغان مہاجرین کو پاکستان میں گھسا کر پاکستان میں ہر قسم کی سمگلنگ اور نشے کو عام کروایا، جبکہ پاکستانی حکومتیں جانتی بھی تھیں کہ افغانستان پاکستان کو ایکسپٹ نہیں کرتا؟ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اصل تنازع کیا ہے، اور ایسی کیا وجہ ہے کہ افغان لوگ پاکستان سے انتہائی نفرت کرتے ہیں۔ ہوا دراصل یوں کہ 1893 میں انگریزوں اور افغانی لوگوں کے درمیان ایک سرحدی معاہدہ ہوا۔ یہ سرحد برصغیر اور افغانستان کے درمیان تھی، جس کی لمبائی تقریباً 670 کلومیٹر تھی، اور اس سرحد کو ڈیورنڈ لائن کا نام دیا گیا۔ 1947 میں جب پاکستان وجود میں آیا تو اقوام متحدہ نے اس سرحد کو پاکستان اور افغانستان کے درمیان انٹرنیشنل بارڈر ڈکلیئر کر دیا، مگر افغانستان نے اس سرحد کے فیصلے کو ماننے سے صاف انکار کر دیا، اور ساتھ ہی افغانستان نے صوبہ سرحد اور قبائلی علاقوں کے ساتھ ساتھ بلوچستان پر بھی افغانی زمین ہونے کا دعویٰ کر دیا، اور پوری دنیا میں یہ شور مچانا شروع کر دیا کہ یہ تمام علاقے افغانستان کی ملکیت ہیں، لہٰذا ان علاقوں کو افغانستان کو واپس کیا جائے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ افغانستان کے مچائے گئے اس شور کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ تو اس کی وجہ تھی ان علاقوں کا گرم پانی، یعنی سمندر۔ افغانستان چاہتا تھا کہ ان علاقوں پر کسی طرح ان کا قبضہ ہو جائے تاکہ پوری دنیا سے تجارت میں انہیں کوئی مسئلہ نہ ہو اور انہیں پاکستان پر انحصار نہ کرنا پڑے، اور اس کے لیے افغانستان نے اپنی سر توڑ کوششیں شروع کر دیں۔ اسی عرصے میں پاکستان کشمیر کے اندر بھارت کے ساتھ جنگ میں مصروف تھا، جبکہ افغانستان پاکستان کے علاقے بلوچستان کے اندر ایک باغی سردار کریم خان کو اسلحہ اور مالی مدد فراہم کر رہا تھا تاکہ پاکستان کو توڑا جا سکے۔ ایک طرف پاکستان انڈیا کو جواب دے رہا تھا، جبکہ دوسری جانب افغانستان کی سازشوں سے نپٹ رہا تھا۔ اس مشکل گھڑی میں پاکستان کی پٹھان قوم پاک فوج کے کندھے سے کندھا ملا کر کشمیر میں آزادی کی جنگ لڑ رہی تھی۔ 1951 میں سعد اکبر نامی ایک شخص نے پاکستان کے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو ایک جلسے میں گولی مار کر شہید کر دیا۔ اس کے بعد ان ممالک کے درمیان حالات انتہائی کشیدہ ہو گئے اور یہ دونوں ممالک کھل کر آمنے سامنے آ گئے۔ 1955 میں افغانستان نے پاکستان کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کر لیے۔ افغانستان سے پاکستان کے تمام سفارتی اہلکاروں کو واپس بھیج دیا گیا، اور اسی دوران افغانستان نے یہ اعلان بھی کر دیا کہ وہ دریائے کابل کا رخ موڑ کر پاکستان میں اس وقت بنائے جانے والے وارسک ڈیم کا منصوبہ تباہ کر دے گا، اور اس بیان کے صرف 3 دن بعد افغانستان کی فوج پاکستان کے قبائلی علاقوں میں داخل ہو گئی۔
اور اس افغانی فوج کا مقصد تھا باجوڑ پر قبضہ کرنا۔ اس حملے کے بعد پاکستان کے پشتون قبائل نے افغان فوج کو زبردست نقصان پہنچایا، یہاں تک کہ افغانی فوجی الٹے قدموں واپس بھاگ نکلے اور ان کا باجوڑ پر قبضہ کرنے کا خواب صرف خواب ہی رہا۔ لیکن افغانستان پھر بھی باز نہ آیا اور پاکستان کے قبائلی علاقوں کو پاکستان سے الگ کرنے کے لیے میر علی خان کے لشکروں کو امداد فراہم کرتا رہا۔ کچھ سالوں بعد رشین افغان وار شروع ہو گئی۔ بجائے اس کے کہ پاکستان افغانستان کو نقصان پہنچاتا، پاکستان نے افغانستان کی بھرپور مدد کی۔ افغانستان کو اسلحہ، فوج، کھانا پینا، ٹینکس، حتیٰ کہ ہر چیز مہیا کی، اور پاکستان نے یہ جنگ ایسے لڑی جیسے یہ جنگ افغانستان کی نہیں بلکہ پاکستان کی اپنی جنگ تھی، اور اس بات کو پوری دنیا نے تسلیم کیا۔ پاکستان کی سیکرٹ ایجنسی ISI نے افغانستان سے رشیا کو اکھاڑ پھینکا اور اس کے بعد افغانستان میں طالبان کی حکومت کو قائم کیا گیا۔ اس کے بعد طالبان اور پاکستان کے درمیان حالات کافی بہتر ہو گئے، کیونکہ پاکستان ہی وہ ملک تھا جس نے ان طالبان اور افغانستان کو مشکل وقت سے نکالا تھا۔ لیکن سن 2001 میں امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر دیا اور طالبان کی حکومت ایک بار پھر سے ختم ہو گئی، اور پھر سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان تنازعات شروع ہو گئے۔ بھارت نے افغانستان کے اندر موجود کٹھ پتلی حکومت سے مل کر پاکستان میں دہشت گردی شروع کر دی۔ افغانستان کی زمین کو دہشت گردوں کی ٹریننگ کے لیے استعمال کیا جاتا اور پھر ان دہشت گردوں کو بارڈر کے راستے پاکستان بھیج دیا جاتا۔ اس کے بعد 2021 میں امریکی فوج اچانک سے افغانستان سے بھاگ نکلی اور ایک بار پھر سے افغانستان میں طالبان کی حکومت رائج ہو گئی۔ اب پاکستان اور افغانستان کے حالات کافی بہتر ہیں، لیکن ان لوگوں کے دلوں میں نفرت آج بھی باقی ہے، جو کہ انگریزوں کے دور سے چلی آ رہی ہے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ایسی اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے سٹوری فیکٹس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔